رکھتا ہے، طاقت رکھتا ہے، وہ اپنی قربانی کرے، اور ایک قربانی جو ہے، ایک جانور جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کا کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے مال اور جان کی حفاظت فرما دے۔ تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ مبارک تھا کہ ایک اپنی طرف سے اور ایک اپنی امت کی طرف سے۔ اور حضور علیہ السلام نے فرمایا قربانی کے لیے، حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جو وسعت پائے، یعنی کہ نصاب والا ہو، طاقت رکھتا ہو قربانی کرنے کی، تو فرمایا اگر وہ قربانی نہ کرے تو وہ ہماری عیدگاہ میں بھی نہ آئے۔ آج لوگ کیا دیتے ہیں نا، قربانی کرنے سے بہتر ہے کسی غریب کو دے دیں، قربانی کرنے سے بہتر ہے کسی بیٹی کو جہیز کا سامان لے کر دے دیں، قربانی کرنے سے بہتر ہے فلاں مسجد پر لگا دیں، قربانی کرنے سے بہتر ہے فلاں مدرسے کو دے دیں۔ یہ یاد رکھ لے، قربانی کا ثواب، قربانی کا واجب ہونا وہ اپنی جگہ پر ہے، قربانی کرنا اپنی جگہ پر ہے۔ یتیم کو، مسکین کو، بیوہ کو، مدارس کو، مساجد کو، ان کو دینا اپنی جگہ پر ہے۔ اگر قربانی واجب ہوتے ہوئے بھی یہ بندہ قربانی نہیں کرتا، وہ جو ہے وہ پیسے صدقہ خیرات کر دیتا ہے، تو وہ کوئی فائدہ نہیں ہے، کیونکہ قربانی واجب ہے، یہ واجب کو ترک کر رہا ہے۔ کہ حضور کا فرمان ہے کہ جو وسعت رکھنے کے باوجود بھی اگر قربانی نہ کرے تو وہ ہماری عیدگاہ میں بھی نہ آئے۔ اب قربانی کس کے اوپر ہے؟ تو اس کے لیے شرائط لکھی گئی ہے۔ وہ نمبر 1 مسلمان ہونا، مسلمان پر قربانی ہے۔ نمبر 2 مقیم ہونا، یعنی کہ اس کا گھر ہو، وہ اپنے گھر میں رہنے والا ہو۔ نمبر 3 مالدار ہونا، فرمایا وہ صاحب نصاب تک پہنچتا ہو، وہ مالدار ہو۔ صاحب نصاب کتنا ہے؟ 52.5 تولے چاندی کی مالیت جس کے پاس ہے وہ صاحب نصاب ہے، چاہے عورت ہے چاہے مرد ہے۔ 52.5 تولے چاندی کا نصاب جس کے پاس ہے وہ صاحب نصاب ہے، اس پر قربانی واجب ہے۔ اگر قربانی نہیں کرتا وہ گناہگار ہے، صدقہ کرتا رہے، خیرات کرتا رہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اے عمر میں تجھے نصیحت کرتا ہوں۔ اے امیر المومنین کیا نصیحت کرتے ہیں؟ حضرت ابوبکر صدیق نے فرمایا، اے عمر یاد رکھ لے، اللہ تعالیٰ نے کچھ کام دن کو کرنے کا حکم دیا ہے، کچھ رات کو۔ اگر دن کو کرے گا رات والے کام تو تجھے فائدہ نہیں دیں گے، اور رات کو کرنے والے دن کو کرے گا فائدہ نہیں دیں گے، دن والے رات کو کرے گا فائدہ نہیں دیں گے۔ مثال طور پر اب رات کو نماز عشاء کا پڑھنا ہے، اب رات کو نماز فجر کا ادا کرنا ہے، اب کوئی بندہ اور رات کو ہی نماز تہجد کا ادا کرنا ہے۔ اب کوئی بندہ دن کو سوتا ہے اور سو کر کے کہ میں دن کو نماز تہجد پڑھ رہا ہوں، تو کیا اس کی نماز تہجد ہوگی؟ نہیں ہوگی۔ جو بندہ ڈیلی روٹین بناتا ہے، کہتا نہیں میں عشاء کے وقت جو ہے وہ ٹائم سے سو جاتا ہوں، میں بس دن کو عشاء کی نماز پڑھ لیا کروں گا، تو اس کو وہ فائدہ نہیں دے گی۔ اب فجر کے وقت کوئی بندہ کہتا ہے فجر ٹائم اٹھ کے آنا، بستر کو چھوڑنا بڑا مشکل ہے، تو میں تو جب کام کے لیے اٹھوں گا 8 بجے تیاری کروں گا اور اس وقت میں فجر کی نماز پڑھ لیا کروں گا، تو لہذا وہ فجر کی نماز پڑھنا ثواب اس کو نہیں ملے گا۔ ہر چیز کا وقت ہے، تعین ہے، حکم دیا گیا ہے۔ تو اس لیے حضرت ابوبکر صدیق نے فرمایا یاد رکھ لے۔ اور اسی طرح حضرت ابوبکر صدیق نے فرمایا عمر اور نصیحت کرتا ہوں۔ فرمایا کیا؟ کہا کہ فرض کو چھوڑ کر نفل کی طرف نہ جانا، کہ جو فرض ہے اس کو فرض کی جگہ پڑھنا، فرض کو چھوڑ کر نفل کی طرف چلتا رہے گا، فرض کو چھوڑ دے گا تو وہ تجھے نفل فائدہ نہیں دیں گے۔ اسی طرح جس کے اوپر قربانی واجب ہے وہ قربانی واجب کو چھوڑ کر صدقہ کرنے پر چلا جائے، صدقہ و خیرات کرتا رہے، تو یہ صدقہ و خیرات کرنا اس کا وہ نافلہ ہے، وہ نفلی ہے۔ قربانی واجب ہے، زکوٰۃ اس کے اوپر واجب ہے، تو اس واجب کو چھوڑ کر نفل کی طرف آتا ہے تو ثواب نہیں ملے گا۔ اس لیے فرمایا یاد رکھ لیں شرائط: مسلمان ہونا، مقیم ہونا، مالدار یعنی کہ صاحب نصاب، 52.5 تولے چاندی کی مالیت اس کے پاس ہو۔ نمبر 4 اس کے بعد آزاد ہو، غلام نہ ہو۔
ان کے اوپر جس کے اوپر یہ شرط پائی جاتی ہے، چاہے وہ مرد ہے چاہے وہ عورت ہے، اس پر قربانی واجب ہے۔ باپ ہے، 4 بیٹے ہیں شادی شدہ، اب ہر بیٹا صاحب نصاب ہے، وہ صاحب نصاب ہونے والا وہ اپنی قربانی اس کے اوپر واجب ہے۔ ایک باپ کی قربانی ادا کرنے سے وہ ان سب کو جو ہے وہ بری و ذمہ نہیں ٹھہرایا جائے گا، ان کے اوپر جو قربانی واجب تھی وہ معلق ہی رہے گی۔ ایک سربراہ کی قربانی کرنے سے باقیوں کی قربانی ادا نہیں ہوگی، جس طرح ایک گھر میں سے نماز پڑھنے سے باقی سب کی نمازیں ادا نہیں ہوتی، ہر بندے کو نماز پڑھنی ہوگی۔ عورت ہے، عورت کو نماز پڑھنی ہوگی، اگر عورت نماز نہیں پڑھے گی تو گناہگار ہے، مرد نماز نہیں پڑھے گا گناہگار ہے، بیٹا نماز نہیں پڑھے گا تو وہ گناہگار ہے۔ باپ کی نماز پڑھنے سے بیٹے کی نماز ادا نہیں ہوگی، خامد کی نماز پڑھنے سے بیوی کی نماز ادا نہیں ہوگی، ماں کی نماز پڑھنے سے بیٹی کی نماز ادا نہیں ہوگی، سسر کا نماز پڑھنے سے بہو کی نماز پڑھنے کا ثواب نہیں ہوگا۔ ہر کسی کو اپنی اپنی نماز کا ثواب ملے گا، اپنی اپنی نماز پڑھنی ہوگی۔ اور اسی طرح جس کے اوپر قربانی واجب ہے وہ قربانی کرے گا تو اس کا واجب ادا ہوگا، اگر وہ قربانی نہیں کرے گا تو اس کا واجب ادا نہیں ہوگا۔ یہ بات، اور آخری بات مسائل کے اوپر کہ 4 قسم کے جانور جن کے بارے میں ملتا ہے کہ ان کی قربانی جائز نہیں۔ نمبر 1 جس کا سینگ جو ہے وہ ٹوٹا ہوا ہو، نمبر 2 جو لنگڑا ہو، چل کر جو ہے وہ قربان گاہ کی طرف نہ جا سکے، لنگڑا، اس کی قربانی جائز نہیں ہے، اور بیمار جس کی بیماری جسم سے ظاہر ہو رہی ہو اس کی بھی قربانی جائز نہیں، اور ایسا لاغر جانور جس کی ہڈیوں میں مغز ہی نہ ہو، یعنی کہ بالکل کمزور، چلنے کے قابل نہ، ہڈیوں میں مغز نہ رہے، ان 4 قسم کے بھی لنگڑا، اور جو ہے وہ اندھا، اور چوتھا بیماری والا، تیسرا ایسی بیماری کہ جس کی وجہ سے وہ چل نہ سکے، ان 4 قسم کے جانوروں کی قربانی بھی جائز نہیں۔ اللہ کی پاک بارگاہ میں ہم دعا کرتے ہیں اللہ ہم سب کو عمل